اسلام کے نام پہ، اسلام کی تاریخ کے نام پہ ڈرامے نشر کیے گئے، فلمیں نشر کی گئیں۔ جو اس سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ہیں جسے اورہان غازی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈراموں میں کیا دکھایا گیا؟ لڑکی کے پیچھے ہیں، گھوڑے کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، آگے بٹھایا ہوا ہے، بھگا رہے ہیں اسے، کبھی کہاں لے جا رہے ہیں، کبھی کہاں لے جا رہے ہیں، کبھی کہیں اس کو محبت کی بات ہو رہی ہے، کبھی کہیں اس کو محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن پردے کا حکم نہیں دیتا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو پھر یہ اسلامی کیسے ہو گئے؟ یہ اسلامی تاریخ کیسے ہو گئی؟ اسلامی ہیروز کیسے ہو گئے؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ سامعین محترم، جو اسلامی تاریخ سے واقف ہیں، جو اسلام کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کفار نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ جس کے ذریعے اسلام کو یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ زمانہ حال میں جب سوشل میڈیا عروج پر پہنچی، بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل، ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، تو علماء کرام نے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان فلموں کی، ڈراموں کی قباحت کو بیان کیا۔ عوام الناس کے اندر کچھ شعور پیدا ہوا، تو کفار نے یہ سوچا کہ ہمارا لگایا ہوا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور مسلمان ہوشیار ہو رہے ہیں، تو انہوں نے چالاکی سے ایسی سازش کی، ایسی چال چلی جس کا شکار عوام الناس تو ہوئی، لیکن علماء بھی ہو گئے، مفتیان کرام بھی ہو گئے۔ حال ہی کے اندر اسلام کے نام پہ، اسلام کی تاریخ کے نام پہ ڈرامے نشر کیے گئے، فلمیں نشر کی گئیں۔ بظاہر ان میں اسلام سے محبت دکھائی گئی، جہاد دکھایا گیا، قرآن سے محبت دکھائی گئی، اسلامی ہیروز کے کردار کو دکھایا گیا۔ یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے اندر کتنی زیادہ اسلام سے محبت تھی، اسلامی محبت کی پرچار تھی، اور اسلام کو سر بلند کرنے کی جستجو، لگن، جدوجہد تھی۔ لیکن پس پردہ ان کی سازش یہ تھی کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کی تاریخ کے ان نامور ہیروز کو بدنام کیا جائے کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی، اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کے اندر انصاف کا بول بالا ہوا، جس کے اندر ظلم تہ بالا ہوا، لیکن مسلمان ان باتوں کو سمجھ نہ سکے، علماء بھی سمجھ نہ سکے، اور انہوں نے ان کو اسلامی ڈرامہ سمجھ کر خود بھی دیکھا، اپنی نسل کو بھی دکھایا، اور یہ کوشش کی کہ ہماری نسل ان سے متعارف ہو۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پہ جو غازی ارطغرل ہیں یا غازی عثمان ہیں، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کے اندر شریعت کی اتباع تھی۔ اسی شریعت کی اتباع، رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو یہ شرف دیا کہ ان کی نسل نے ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ جو 600 سال عرصہ تک عدالت اور انصاف کی بات کرتی رہی اور مسلمانوں کے لیے جائے پناہ تھی۔ لیکن ڈراموں میں انہیں کیا پیش کیا گیا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے ہیں، غیر محارم کے پیچھے ہیں، اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور ان کی عورتیں غیر محرم کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، ان سے گپ شپ ہو رہی ہے۔ آگے آئیے، پھر جو اس سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ہیں جسے اورہان غازی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈراموں میں کیا دکھایا گیا؟ لڑکی کے پیچھے ہیں، گھوڑے کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، آگے بٹھایا ہوا ہے، بھگا رہے ہیں اسے، کبھی کہاں لے جا رہے ہیں، کبھی کہاں لے جا رہے ہیں، کبھی کہیں عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے، کبھی کہیں عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، غصہ، جلال۔ ایسا تھا غازی اورہان جو سلطان اول ہیں، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ایسے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ نعمت دی تھی۔ اور پھر جسے غازی علاء الدین دکھایا گیا، جو پہلے وزیر تھے اس سلطنت کے، وہ کتنے بڑے نیک تھے، وہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا کی، ان کی اولادوں کو یہ نعمت عطا کی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جائے پناہ تھے۔ انہیں دکھایا جا رہا ہے ایک عورت پہ فریفتہ ہیں، فدا ہیں، پھر ان سے باتیں ہو رہی ہیں، عشق و محبت کا اظہار ہو رہا ہے، ناراضگی ہو رہی ہے، جدائی ہو رہی ہے، پھر فریفتگی ہو رہی ہے، پھر ماں باپ کو بھی پتہ ہے اور وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اچھا کام کر رہے ہیں۔ خدا کا کچھ خوف کریں، یہ اسلامی ڈرامہ ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے، یہ اس سے اسلام دکھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اسلام کی تاریخ سمجھائی جا رہی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن پردے کا حکم نہیں دیتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن کا یہ حکم نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
देवर से भी पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया, क्या नहीं फरमाया देवर तो दुश्मन है। तो याद रखें, जब इतनी बड़ी पर्दे की अहमियत है, इतना बड़ा हुक्म है पर्दे का, तो फिर बेपर्दगी दिखाई जाए, फिर म्यूजिक को देखें, गानों को, सॉन्ग को देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया अल-गिनाउ युंबितुन निफाक फिल क़ल्बि कमा युंबितुल माउ ज़र। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इसे लहवल हदीस से ताबीर नहीं फरमाया? तो फिर ये इस्लामी कैसे हो गए, ये इस्लामी तारीख कैसे हो गई, ये इस्लामी हीरोज़ कैसे हो गए? कुछ खुदा का खौफ करें। और वो मुफ्तियान, वो उलमाए किराम जो इसके जवाज़ के फतवा देते हैं, देखने का कहते हैं या खुद देखते हैं, उन्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए। मुफ्ती और आलिम की तौहीन से बचिए। मुफ्ती और आलिम का माना ये नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आ जाए तो वो जायज़ हो जाता है, कभी ऐसा नहीं है। शरई दलाइल को देखें, शरई दलाइल की सूरत में, शरई दलाइल के नज़र में अपने मौक़िफ़ को सही साबित करें। हमें भी दलाइल से कायल करें, हम भी तो देखें आपके पास दलाइल हैं कैसे, क्या वो दलाइल हैं या निमरूद की तरह ऐसे दलाइल हैं जो हज़रत इब्राहीम के सामने उसने पेश किए थे कि मैं भी रब हूँ। तो याद रखिए, अब भी वक्त है कि इन चीज़ों से बाज आ जाइए, वगरना कम अज़ कम इतना तो कीजिए कि इन्हें इस्लामी मत समझिए, इन्हें इस्लामी हीरोज़ का नाम मत दीजिए, इन्हें इस्लामी तारीख़ मत समझिए।